بیوی کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے، بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے، پوتوں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے، بہوؤں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے، ماں کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے، باپ کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے۔ اگر گھر کے اندر آپ کا اخلاق گڑبڑ ہے، اس کا مطلب کہ گھر کے باہر کا اخلاق دکھاوٹی ہے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بھی آئیڈیل تھے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے پریوار کے لیے سب سے بہترین ہو، اور میں ہوں اپنے پریوار کے لیے سب سے بہترین۔ دنیا کا سب سے بزی اور سب سے مشغول رہنے والا، دنیا کا سب سے عظیم انسان اللہ کے نبی جب اپنے گھر میں رہتے تھے، اپنے گھر والوں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، نماز کی حالت میں نواسے آپ کی پیٹھ پر سوار ہے، آپ ان بچوں کی دل جوئی کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیتے۔ آپ کے پیٹ پر حضرت حسن نے پیشاب کر دیا، آپ نے غصہ نہیں ظاہر کیا، آپ نے پانی منگایا، اس پر پانی بہا دیا، آپ نے کسی غصے کا اظہار نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ ایک اخلاق وہ ہوتا ہے ہمارا جو ہمارا گھر کے باہر نظر آتا ہے، گھر کے اندر نظر آتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے۔ دوسری چیز برے اعمال سے۔ اب برے اعمال میں تمام برائیاں آ گئی، شرک آ گیا، چوری آ گئی، قتل آ گیا، زنا آ گیا، جھوٹ آ گیا، غیبت آ گئی، تمام برائیاں اس کے اندر آ گئی۔ برے اعمال سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ برے اعمال یہ دنیا میں بھی ہمیں ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل کرتے ہیں۔ برے اعمال ہمیں زندگی میں سکون اور چین نہیں لینے دیں گے۔ ہمارا کیا ہوا گناہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور بے چین کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا، جس نے ہماری نافرمانی کی، جس نے ہماری شریعت کی نافرمانی کی، ہم اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا اللہ تو مجھے اندھا بنا کر کے تو نے آج کیوں اٹھایا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اللہ فرمائے گا ہماری آیتیں تیرے پاس پڑھی جاتی تھیں، تو انہیں کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، تو بھلا دیتا تھا، آج ہم تجھے بھلا دیں گے، آج تیرے اوپر کوئی نظر کرم نہیں۔ برے اعمال انسان کی روزی روٹی پر اثر ڈالتے ہیں میرے بھائی، انسان کے کاروبار پر اثر ڈالتی ہیں، اس کے غلط کاموں کا اثر اس کے کاروبار پر پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم بالرزق بالذنب یصیبہ، انسان اپنے گناہ کی وجہ سے اس کو جو روزی ملنے والی ہوتی ہے، اس کی روزی اس کو ملنے والی ہوتی ہے، لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، اس کی روزی کو چھین لیا جاتا ہے۔ گناہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، اور دنیا میں اگر آدمی ذلیل نہ بھی ہو تو اصل ذلت تو قیامت کے دن کی ذلت ہے۔ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے اگر ہم بچ جائیں تو یہی کامیابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہے جسے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ تیسری چیز والاحوا، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بری خواہشات۔ بھئی خواہشات دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جائز خواہش اور ایک ہوتی ہے ناجائز خواہش۔ اسلام نے خواہشات پر بریک نہیں لگایا ہے۔ بھئی آپ کی کھانے کی اچھا اور یہ کھائیے، لیکن کھانے کی بھی ایک لمٹ ہے، آپ حلال چھوڑ کر کے حرام نہ کھائیں۔ جتنی خواہشات ہمارے نفس کے اندر پیدا ہوتی ہیں شریعت نے ان کا حلال الٹرنیٹ ہمیں دیا ہے، مصیبت یہ ہے کہ ہم حلال کو چھوڑ کر کے حرام کو، اور جب انسان خواہشات کی اندھا دھند پیروی کرنے لگے تو پھر یہ راستہ ڈائریکٹ جہنم کو جاتا ہے، اور انسان اپنی خواہشات کو کچل کر کے اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے
تو یہ راستہ ہے تو پریشانی والا، لیکن یہ جنت میں جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے مکارہ کے ذریعے۔ مکارہ مطلب ناپسندیدہ چیز۔ بھئی صبح رات میں 1 بجے آپ سوئے ہیں اور صبح 5:30 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، اب ظاہر ہے نفس کے لیے تو بھاری ہے اپنا بستر چھوڑنا، نفس کے لیے مصیبت ہے اپنا بستر چھوڑنا، آرام چھوڑنا اور جا کر کے فجر کی نماز ادا کرنا، مگر جنت اگر چاہیے تو یہ تکلیفیں تو اٹھانی پڑیں گی۔ حجاب کا مسئلہ آج کل چل رہا ہے، دنیا پوری بے پردہ ہو جائے، ایک عورت کے اندر طلب بھی ہو، خواہش بھی ہو کہ میں اپنے حسن کی نمائش کروں، مگر اپنی اس خواہش کو وہ دبا لے کہ میری شریعت کا حکم ہے کہ میں جب گھر سے نکلوں تو حجاب میں نکلوں، میرے جسم پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ اب اس خواہش کو اگر دبائے گی تو جنت میں جائے گی، اور اپنے جسم کی نمائش کرتی پھرے گی تو جہنم میں جائے گی۔ تو خواہشات کی اندھادھند پیروی یہ جہنم کی طرف لے گی۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، جتنی گمراہیاں ہیں، جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، ان کے پیچھے بھی خواہشات کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ لوگوں نے آج بدعات کی دکانیں، خرافات کی دکانیں کیوں ترقی پر ہیں، کیوں پھل پھول رہی ہیں؟ کیونکہ لوگوں کی خواہشات اس سے جڑی۔ انسان جانتا ہے کہ یہ چیز حق ہے، مگر اپنی خواہشات کی پیروی کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ کے اندر فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوتا جو علم کے ہونے کے باوجود اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اس کے علم کے ہونے کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اس کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف آپ نے شاید پڑھی ہوگی۔ سورہ کہف میں بھی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ خواہش کی پیروی کرنے والا غافل ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اے نبی ان لوگوں کی پیروی مت کیجیے جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو کامیاب ہونا ہے تو اپنی خواہشات کو لگام لگانی پڑے گی، حلال کے اندر رہ کر کے اپنی خواہشات کو پورا کریں، اور اللہ کی قسم اپنی ان خواہشات کو جن کا تعلق دنیا سے ہے اگر ہم حلال طریقے سے پورا کریں تو وہ بھی ہمارے لیے باعث ثواب بنے گا۔ بیوی کے حق کا حق ادا کرنا کیا یہ ثواب نہیں ہے؟ کیا بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کے لیے محنت کرنا، بیوی بچوں کو آرام دہ زندگی دینے کے لیے محنت کرنا، کاروبار کرنا، نوکری کرنا، مزدوری کرنا، کیا یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ یہ دین کا حصہ ہے۔ پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے شریر کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تیسری چیز سے اللہ کی پناہ مانگی کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بری خواہشات، اور چوتھی چیز بری بیماریوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بھئی بیماری تو سب بری ہوتی ہے، بیماری کوئی چاہتا ہے کہ آ جائے؟ جی نہیں۔ ہلکی پھلکی بیماریاں یہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بری ہیں، مگر اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مومن کی بیماریاں بھی اس کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بخار بھی آتا ہے ہمیں تو وہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن بیماریوں میں بھی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بری بیماریاں ہیں۔ ایسی بیماری کہ وہ بیماری اگر ہمیں لگ جائے، ہماری پراپرٹی بک جائے، ہمارا سارا مال ختم ہو جائے، مگر اس بیماری کے جال سے ہم نہ نکل پائیں۔ کینسر کی بیماری ہے، ایڈز کی بیماری ہے، اور اس طریقے سے ابھی اس وقت پوری دنیا جس وائرس میں مبتلا ہے، اور 2 سالوں سے لگاتار ہم رمضان کی جو رونق ہوتی ہے اس سے ہم محروم رہے، اور ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آنے والے رمضان میں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، مگر دنیا ابھی تک اس سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ تو بری بیماریاں، جو بیماریاں ہمیں یعنی اس قدر مجبور اور لاچار کر دیں کہ ہم اپنے بستر سے اٹھ نہ سکیں، ہم لوگوں کے محتاج ہو جائیں، لوگ ہم سے گھن کھائیں، ایسی بیماریوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ تمام بری بیماریاں اس دعا کے اندر آئی۔ تو یہ دعا میرے بھائی یاد کر لیں آپ، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔
اس کو جو ہے 4 چیزیں ہیں، اس کو آپ یاد کر لیں انشاءاللہ۔ اگر ہم اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو میں امید کرتا ہوں اور اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس دعا کا اثر ہماری خواہشات پر بھی پڑے گا، ہمارے اخلاق پر بھی پڑے گا، ہمارے اعمال پر بھی پڑے گا، اور اللہ بری بیماریوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان چاروں چیزوں سے، برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے اور بری بیماریوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جو دین سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، اللہ ان کو دین پر چلنے والا بنا دے، جو بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو بے دین ہیں اللہ ان کو دیندار بنا دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت، محبت اور اخلاص پیدا فرما دے، دلوں سے کینہ اور کپٹ کو نکال دے، دلوں سے نفرت اور دشمنیوں کو نکال دے، اور ایک دوسرے کی قدر کرنے کی اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔